credible evidence that the Indian government agents were behind the alleged assassination in June. And the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. دوستو اس وقت انڈیا اور کینیڈا کے درمیان کانفلکٹ اور ٹینشن اپنے عروج پر ہے، جس میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کشیدگی کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ڈپلومیٹس ایکسپیل کر دیے ہیں اور ویزے کینسل کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کی جنتا کافی پریشانی کا شکار ہے۔ ان دونوں ممالک میں اچانک ایسی نفرت کیسے وجود میں آئی اور یہ اختلافات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ان کا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سید حیدر فیکٹ اینڈ فکشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، بلکہ ان دونوں ممالک میں تعلقات بہت اچھے رہے ہیں۔ 1960 سے جواہر لال نہرو کے دور سے ان دونوں ممالک کے درمیان بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، اور کینیڈا نے انڈیا کو ٹیکنیکل اسسٹنس، کھانے اور دیگر پروجیکٹس کی مد میں 3.8 بلین کینیڈین ڈالر سے زائد کی امداد کی تھی۔ مزید یہ کہ انڈیا اور کینیڈا کے درمیان نیوکلیئر کوآپریشن بھی عروج پر تھا، جس کے چلتے 1956 میں کینیڈا نے سائرس نام کا نیوکلیئر ری ایکٹر انڈیا کو دیا تھا، جس سے انڈیا نے آگے چل کر اپنا اٹامک ری ایکٹر سے ہی پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ 1974 میں سمائلنگ بدھا کے نام سے کیا تھا۔ گرچہ اس کے بعد کینیڈا نے انڈیا کے ساتھ نیوکلیئر کوآپریشن ختم کر دیا تھا اور اس نے NPT یعنی نان پرولیفریشن آف نیوکلیئر ویپن کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن 2010 میں انڈیا پاکستان کے ٹریٹی سائن کرنے کے بعد یہ نیوکلیئر کوآپریشن دوبارہ شروع ہو گیا تھا، اور دونوں ممالک کے درمیان 2015 میں ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے تحت کینیڈا اگلے 5 سالوں میں انڈیا کو 3000 میٹرک ٹن کنسنٹریٹڈ یورینیم پرووائڈ کرے گا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کتنے اچھے تھے کہ ایک طرف کینیڈا بلینز آف ڈالر کی ایڈ دے رہا تھا انڈیا کو، دوسری طرف اٹامک ری ایکٹر اور اٹامک کوآپریشن بھی کر رہا تھا۔ مزید ان دونوں ممالک کے درمیان تجارت بہت اچھی جاتی رہی ہے، یہاں تک کہ 2020 میں ان دونوں ممالک کے درمیان بائی لیٹرل ٹریڈ 8.9 بلین ڈالر تک پہنچ چکا تھا۔ اب بات کرتے ہیں انڈیا اور کینیڈا کے درمیان آنے والے کانفلکٹ کے بیک گراؤنڈ کی۔ تو بنیادی طور پر ان دونوں ممالک میں ڈپلومیٹک اور ٹریڈ ڈسپیوٹ تھے، کیونکہ دونوں ممالک ایک ایگریکلچر ممالک ہیں جنہوں نے اپنے پروڈکٹس بیچنے کے لیے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ کینیڈا ایگریکلچر سے جڑی اشیاء پر رعایت دے رہا تھا، وہ انڈیا کو پسند نہ آ رہا تھا کہ انڈین فارمر اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے، جس کو حکومت نے بری طرح سے کچل ڈالا تھا۔ ان کانفلکٹ نے آگے چل کر شدت 2020 میں اختیار کی، جب کینیڈین پرائم منسٹر ٹروڈو نے بیان دیا کہ انڈین گورنمنٹ کو کسان احتجاجیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنا سب کا حق ہے اور کینیڈا اس کی سپورٹ کرتا رہے گا۔ جس پر انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر نے بیان دیا کہ کینیڈین پرائم منسٹر کے کمنٹس ناقابل برداشت ہیں اور ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کے مترادف ہیں۔ لیکن آبویسلی یہ اختلافات معمولی نوعیت کے تھے۔ انڈیا اور کینیڈا کے اصل اختلافات سکھ کمیونٹی کی وجہ سے آئے، اور وہ کیسے آئے آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، 1951 سے لے کر 1967 تک کینیڈا نے امیگریشن لاز پر بہت رعایت دی تھی، جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں انڈینز مائیگریٹ کر کے کینیڈا میں سیٹل ہوئے، جن میں بڑی تعداد سکھ برادری کی تھی۔ کیونکہ ایگریکلچر ملک ہونے کے ناطے کینیڈا میں فارمرز اور ایسی سکل والے لوگوں کی زیادہ ضرورت تھی، جس میں پنجاب میں آنے والے سکھ سب سے زیادہ ماہر ہوتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ وہاں سیٹل ہو گئے اور وہاں کی شہریت حاصل کر لی۔ آگے چل کے انڈیا میں سکھ کمیونٹی نے الگ وطن کے لیے خالصتان کے نام سے تحریک شروع کی، جو 1980 میں شدت اختیار کر گئی اور مسلح تحریک کے طور پر سامنے آئی۔ اس کو حکومت نے بری طرح سے کچل دیا اور 1984 میں گولڈن ٹیمپل سکھوں کی سب سے مقدس
جگہ کے باہر انڈین آرمی نے آپریشن کیا جس میں کئی 100 سکھ مارے گئے، جنہوں نے ساری سکھ برادری کے اندر ایک غم و غصہ اور نفرت کی آگ بھر دی۔ اسی سال اندرا گاندھی اپنے ایک سکھ باڈی گارڈ کے ہاتھوں قتل ہو گئے، جس کا کہنا تھا کہ یہ گولڈن ٹیمپل کا بدلہ ہے۔ اس پر مزید سکھوں کے خلاف کئی رائٹ ہوئے اور پورے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں سکھوں کو قتل کر دیا گیا۔ خالصتان موومنٹ کو کینیڈا میں مقیم سکھ کمیونٹی بھی سپورٹ کرتی تھی، اور صرف کینیڈا ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں سکھ اکثریت موجود ہے، اس میں اکثریت خالصتان موومنٹ کے حامی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سکھوں کا بھی ایک الگ دیش ہونا چاہیے جہاں وہ اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں اور حکمرانی کر سکیں۔ تو 1981 میں اسی خالصتانی تحریک کے دوارا ایک ملیٹنٹ خالصتانی گروپ بابر خالصہ انٹرنیشنل یا BKI کے نام سے بنائی گئی، جو کہ ایک ٹیررسٹ تنظیم سمجھی جاتی تھی، جس کا مقصد دہشت گردی کارروائیاں کرنا تھا، جس کے بانی تلوندر سنگھ پارمر تھے، جنہوں نے بیان دیا کہ انڈین جہاز آسمان سے گریں گے، جس کے چلتے انہوں نے 1985 میں ایک انڈین ایئر لائن میں بم لگایا، جس میں 329 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ایک اور انڈین فلائٹ میں بھی بم لگایا گیا، لیکن وہ وقت سے پہلے پھٹ گیا اور اس طرح کوئی بڑا حادثہ نہ ہو سکا۔ اس پر انڈیا حکومت، جو پہلے بھی کینیڈا سے وہاں کی سکھ کمیونٹی جو خالصتان کی سپورٹ کرتی ہے کے خلاف کارروائی کرنے کا کہتی رہی ہے، وہ مزید جواز ملا اور انہوں نے کینیڈا حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ وہاں کی خالصتانی سکھوں جن کا تعلق اس انتہا پسند تنظیم کے ساتھ ہے کے خلاف سخت کارروائی کرے، مگر کینیڈا حکومت نے کہا کہ اپنے اظہار رائے کی آزادی سب کو ہے اور جب تک ٹھوس واحد نہ ملیں گے کسی شہری کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے گا۔ یہ ایک اہم ڈسپیوٹ تھا جس نے ان دونوں ممالک کے درمیان دراڑ پیدا کر دی۔ باتیں ہیں حالیہ کشیدگی کی وجہ پر، تو نارتھ انڈیا پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک سکھ ہردیپ سنگھ نجار، جو 1997 میں انڈیا سے کینیڈا مائیگریٹ کر گیا اور وہاں ایز اے پلمبر کے طور پر اپنا کام شروع کیا، وہ بعد میں خالصتان موومنٹ کا بھی ایک بڑا سپورٹر بن گیا اور کینیڈا میں اس موومنٹ کا لیڈر کے طور پر سامنے آیا۔ اس شخص کے بارے میں انڈین گورنمنٹ کے الزام تھے کہ یہ کینیڈا میں خالصتان ٹائیگر فورس یعنی TF کا ماسٹر مائنڈ ہے، جو انڈیا میں کئی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے، جس پر سال 2016 میں نجار سنگھ نے کینیڈین پرائم منسٹر کو خط بھی لکھا، جس میں اس نے کہا کہ انڈیا اس کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس پر بے بنیاد الزام لگا رہا ہے۔ وہ صرف کینیڈا میں سکھوں کا لیڈر ہے جو ان کی آزادی اور حقوق کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ لیٹر کینیڈین میڈیا میں بھی چلایا گیا تھا اور کینیڈین پولیس کا کہنا تھا کہ ہمیں مسٹر نجار پر لگائے گئے الزامات کا معلوم ہے، مگر کینیڈا کو کبھی ان الزامات کے ثبوت نہ ملے ہیں۔ جولائی 2022 میں انڈیا نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے نجار سنگھ کے متعلق معلومات دینے والے کو $1.2 ملین انعام میں رقم دینے کا اعلان کیا تھا۔ رواں سال 18 جون 2023 کو سوری کینیڈا میں سکھ ٹیمپل سے باہر آ رہے تھے تو دو نامعلوم نقاب پوش افراد نے ان پر گولیاں چلا کر ان کو قتل کر دیا تھا۔ اس کا اس وقت کینیڈین پولیس کو کوئی سراغ نہ مل سکا تھا، لیکن رواں ماہ 18 ستمبر 2023 کو کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں آ کر بیان دیا کہ کینیڈین ایجنسی کو نجار سنگھ کے قتل کے پیچھے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کے شواہد ملے ہیں، جس میں انڈیا نے ایک کینیڈین شہری کی کینیڈین زمین پر ایکسٹرا جوڈیشل قتل کر کے انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشن کی ہے۔ ان بیانات کو انڈین حکومت کی جانب سے رد کر دیا گیا۔ جواباً کہا گیا کہ کینیڈا انڈیا کے خلاف دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی نہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پر ان دونوں ممالک کے درمیان یہ ہائی ٹینشن اور کانفلکٹ اپنے عروج تک پہنچا ہے اور حالات ڈائیلاگ سے آگے نکل چکے ہیں۔ کینیڈا میں موجود سکھ کمیونٹی بھی نجار سنگھ کے مرڈر پر کینیڈا میں انڈیا کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے اور انڈیا سے ہر قسم کے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس کانفلکٹ کی وجہ سے فارن ممالک میں بھی ٹینشن پائی جاتی ہے اور امریکہ کی جانب سے حالیہ بیان میں انڈیا کو کہا گیا ہے کہ وہ نجار سنگھ کے مرڈر کے سلسلے میں کینیڈا کی انویسٹیگیشن میں مدد کرے۔
बातें हैं अपनी वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कनाडा के इंडिया पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात संगीन नौइयत के हैं। किसी भी मुल्क के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं कि कोई दूसरा मुल्क उसके मुल्क में घुसकर उसके शहरियों को कत्ल कर दे और इस बुनियाद पर कि वो उसके मुल्क के लिए साजिश कर रहे थे। पर बाकायदा इंटरनेशनल लॉज हैं कि जिनके तहत अगर कोई किसी दूसरे मुल्क का शहरी किसी ऐसी एक्टिविटी में पाया जाता है तो इन लॉज के ज़रिए इस मुल्क को या इंटरनेशनल पुलिस जैसे इंटरपोल से रजू की जाती है। कानून के तहत इस शख्स को सजा दिलाई जाती है। ये छोटी सी मिसाल ये है कि पाकिस्तान से काफ़ी लोग हिजरत करके इंडिया गए हैं। जैसे फ़र्ज़ करें शाहरुख खान पाकिस्तान से हिजरत करके इंडिया गए हैं, अब वो इंडिया के शहरी हैं और कई सालों से वहाँ रह रहे हैं। पाकिस्तान में भी कई ऐसी मुल्क दुश्मन तहरीकी हैं जो बाहर के ममालिक से चलाई जाती हैं, जैसे कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट। फ़र्ज़ करें अगर शाहरुख खान बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट की हिमायत करते हैं और पाकिस्तान के ये इल्ज़ामात हैं कि ये शख्स पाकिस्तान को तोड़ने के लिए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है और दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस है, तो इसका हल क्या होगा? क्या पाकिस्तानी एजेंसी छुपकर इंडिया में जाएगी और इसको कत्ल करके वापस आ जाएगी, या किसी इंटरनेशनल फॉर्म पर इस मामले को उठाएगी और कानून के तहत इंडिया से मुतालबा करेगी कि अपने इस शहरी को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए? लेकिन इधर मामला इसलिए ख़राब है कि कनाडा इंडिया पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसने इसके शहरी को इसके मुल्क में घुसकर कत्ल किया है, जिसके इसके पास शवाहिद मौजूद हैं, जबकि इंडिया एक तरफ तो कह रहा है कि इसने ये कत्ल नहीं किया, ये इल्ज़ामात झूठे हैं, और दूसरी तरफ बार बार इस शख्स को एंटी इंडियन दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में मुलव्विस होना और दुश्मन का अलाकार होना कहता है। और इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसके सर पर $1.2 मिलियन की रकम भी रखी हुई थी। फिर ये क्लेम करना कि इसके कत्ल में इनका कोई हाथ नहीं, एक इंतहाई रिडिकुलस बात है। अब अगर इंडिया का ये मौक़िफ़ है कि निजार सिंह से इनको कितना मसला था और वो इंडिया के लिए कितना ख़तरनाक था, इसके कत्ल की ज़िम्मेदारी कबूल करके आलमी ममालिक को एतमाद में लें, निजार सिंह का कत्ल क्यों ज़रूरी था। और अगर इंडिया कहता है कि इसका इस मसले में कोई हाथ ही नहीं है, तो इसको आलमी ममालिक से डिमांड करनी चाहिए कि कैनेडियन वज़ीर आज़म इसके मुल्क पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं और इसके मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया है। अब या तो इसके सबूत दें वरना हरजाना देने के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह ये मामला बड़ी आसानी के साथ हल हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे आपसे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।